بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. آج اللہ تعالیٰ کی رحمت اور توفیق سے سورہ ذاریات کا دوسرا رکوع ہم پڑھیں گے۔ شروع میں گزشتہ ہفتے ہم نے گزارش کی تھی کہ سورہ ذاریات بھی سورہ قاف کے ایام میں ہی نازل ہوئی ہے، اور ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کر ہواؤں کی اس بات کو وعدے کیا کہ حقیقت یہ ہے کہ انسان نے مرنا بھی ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ اپنے اعمال کا حساب بھی دینا ہے، اور دنیا میں یا مختلف معاشروں میں جتنی بھی باتیں آخرت کے حوالے سے رائج ہیں اس اسلامی بیانیے کے خلاف، وہ کہ ساری کی ساری مفروضوں پر اٹکل پچو اور صرف لوگوں کے خیالات پر مبنی باتیں ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ انسان نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اپنی زندگی کے تمام اعمال اقوال کا اس نے اللہ کے ہاں حاضر ہو کر جواب دینا ہے۔ اس میں اگر اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق انسان عمل کر جائے گا تو یقیناً اللہ اس کے اوپر بہت زیادہ اجر و نواز سے بھی نوازیں گے، جنت اسی کا حق ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید بھی انعامات کی بارش ہوگی۔ اور اگر دنیا میں ذاتی مفروضوں اور سنی سنائی باتوں اور ادھر ادھر سے بنائے گئے جو عقائد ہیں ان کے اوپر اگر زندگی گزار کر چلا گیا تو پھر وہاں پر کوئی مہلت نہیں ملے گی، جہنم انتظار کر رہی ہوگی، اور انسان کو اپنے ایک ایک کیے کے اوپر جو ہے وہ پریشانی ہوگی، لیکن اس وقت کچھ کیا نہیں جا سکے گا کیونکہ مہلت ختم ہو چکی ہوگی۔ اب آج سے جو ہم رکوع پڑھ رہے ہیں اس کے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے خوشخبریاں اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے یقینی طور پر جو ہے وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے تذکرے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد دی اور کیسے اسلام جو ہے وہ بول بالا رہا اور کیسے اللہ تعالیٰ کے باغیوں اور سرکشوں کی اللہ نے سرکوبی کی اور دنیا کے اندر انہیں عبرت بنا کر رکھ دیا۔ تو یہ چند باتیں آج کے ہمارے رکوع میں ہوں گی۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آ گئی ہیں آپ کے پاس، هل اتاک کیا آیا ہے آپ کے پاس، حدیث ضیف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی بات۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے تو کیا ان کا جو تذکرہ ہے وہ آپ کے پاس آ نہیں چکا؟ ابراہیم المکرمین، اب ضیف جو تھے وہ مکرم تھے، ان کو صاحب عزت تھے، ان کا اکرام کیا گیا۔ ہمارے لیے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر نمونہ قرار دیا ہے، جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے آپ کی زندگی کو نمونہ قرار دیا ہے، ایسے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بھی قرآن مجید میں دوسری جگہ پر ہمارے لیے بطور نمونہ ذکر کیا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا کہ آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے مکرم مہمانوں کی بات آنی گئی، اور اس سے پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام باتوں سے ناواقف تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی فرمائی اور انبیاء علیہ السلام کے قصے سنائے تو پھر آپ اس سے جو ہے وہ واقف ہوئے۔ تو اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو مہمان آئے ان کا تذکرہ پہلے کی کئی جگہوں پر جو ہے وہ گزر چکا ہے، اس کا یہاں پر جتنے بھی انبیاء کی باتیں آئیں گی یا جتنی بھی قوموں کے احوال آئیں گے اختصار کے ساتھ، جیسے شروع میں پہلے رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ نے مختصر چند الفاظ کے اندر پورے واقعات جو ہے وہ سمیٹ دیے ہیں، تو یہاں پر بھی ان واقعات کی طرف اشارہ کر کے اصل مقصود وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ ہمیشہ اللہ کے ماننے والے جو ہے وہ اللہ کے ہاں سرخرو ٹھہرے ہیں، اور بغاوت والے جو ہے وہ ملیا میٹ ہوئے اور ان پر اللہ کے عذاب آئے۔ تو لہذا آپ اپنے کام میں جو ہے وہ دلجوئی کے ساتھ لگے رہیں، اور یقیناً کامیابی آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اور اگر جو لوگ آپ کو یا اللہ تعالیٰ کی آئی ہوئی آپ کی طرف سے بتائی ہوئی بات کا انکار کریں گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً ان کو دنیا کے اندر بھی پکڑے گا، اور آخرت میں تو پھر معاملہ پہلے جو ہے وہ گزر چکا ہے کہ جہنم ان کا انتظار کرتی ہوگی۔
تو یہاں پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آنے والے مکرم جو مہمان تھے یہ اصلاً فرشتے تھے. تو یہاں پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ سیم اسی کے مطابق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو بندہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے. لہذا مہمان کی مہمان نوازی کرنا یا اس کو عزت دینا یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا شیوا ہے. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کو ہدایت بھی یہ ہے کہ اگر کوئی مہمان آ جائے تو اس کی عزت افزائی کی جائے. اور اس کا انداز کیا ہوگا وہ آگے چل کر اسی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعہ سے ہمیں ملے گا. تو بہرحال ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آنے والے مکرم مہمانوں کی بات آپ تک نہیں پہنچی. اس داخلوا علیہ، جب وہ آپ پر یعنی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پر داخل ہوئے، فقالوا سلاما، تو انہوں نے آپ کو سلام کہا. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آنے والے فرشتوں نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب سلام کہا، قال سلام، تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ان کے لیے سلامتی کی اور امن کی دعا دی، ان کو سلام کہا. قوم منکرون، وہ اجنبی قوم تھے. منکر یعنی جس کو آپ پہچانتے نہیں ہیں، یہ جو نئی چیز ہے یا ایسی چیز جو جن سے پہلے انسان متعارف نہیں ہے. تو قوم منکرون، ان کے اس بارے میں جو مفسرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے یا تو یہ دل میں کہا کہ یہ اجنبی لوگ ہیں، پہلے کبھی ان کو اس علاقے میں دیکھا نہیں ہے، یا ایسے افراد ہیں جن سے پہلے کوئی انس محبت، کوئی ادھر ادھر سے کوئی ایسے اطراف میں ہمارے پاس کوئی ایسا مہمان آیا نہیں. قوم منکرون، یا پھر یہ ہے کہ انہوں نے گھر میں جا کر، کیونکہ آگے بات آ رہی ہے، گھر میں جا کر اپنی اہلیہ کو کہا کہ کچھ مہمان آئے ہیں لیکن مہمان اجنبی ہیں، پہلے ہمارے پاس یا اس طرح کے لوگ جو ہے وہ ہمارے قرب و جوار میں نہیں بستے ہیں. تو قوم منکرون ایسے افراد ہیں جو پہلے نہیں آئے. فراغ الی اہلہ، پس وہ چپکے سے نکلے اپنے گھر والوں کی طرف. یہ بھی ادب ہے مہمانوں کا. فراغ الی اہلہ، راغا یعنی ایسے انداز میں جیسے انسان چھپ کر یا چپکے سے یا بغیر بتائے کوئی کام کرنے اٹھ کر نکل جائے تو اس کے لیے راغا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. فراغ الی اہلہ، اپنے گھر والوں کے پاس چپکے سے گئے. فجاء بعجل سمین، پس لے آئے ایک بھنا ہوا بچڑا موٹا تازہ. مہمانوں کو اگر کوئی آپ کے پاس آتا ہے تو ان کا بہترین جو اسوہ ہے نبوی یا انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ ہے وہ تکلفات سے بالا ہے. آپ کے پاس جو ہے وہ بہتر انداز میں ان کو آپ مہمانوں کو پیش کر دیجئے. اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نبی، فراخ دل، اور سارے انبیاء ہی سخی اور فراخ دل ہوتے ہیں. تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ فرمایا اور ایک موٹا تازہ بچڑا اور اس کو بھون کر مہمانوں کے سامنے پیش کیا. ایک تو مہمانوں سے یہاں پر مفسرین نے اور علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ مہمانوں سے پوچھنا جی آپ کیا کھائیں گے، آپ کے لیے کیا تیار کریں، آپ جو ہے وہ کون سی چیز پسند کرتے ہیں. یہ اچھے مہمان نواز بندے کا وتیرہ نہیں ہے. اچھا مہمان نواز یا سنت کو دیکھنے والا اس کے پاس جو میسر ہوتا ہے وہ پیش کر دیتا ہے. وہ کھائے گا نہیں کھائے گا وہ اس کی مرضی ہے، لیکن تمہاری مہمان نوازی کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ ایک بہترین انداز میں اس کو پیش کیجیے، اور جو کچھ بہتر آپ کر سکتے ہیں وہ بہتر کر کے پیش کر دیجیے. تو پھر یہاں پر عجل سمین جو ہے وہ موٹا تازہ بچڑا اور بھون کر. اور دوسری جگہ پر پہلے بھی ہم پڑھائے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے مہمانوں کو جب وہ پیش کیا تو وہ بھنا ہوا تھا. عجل حنیز پہلے پیچھے گزرا ہے. تو حنیز وہی بچڑا جس کو بھون کر جو ہے خاص طور پر کوئلوں پر یا پتھروں کے اوپر جو بھونا جاتا ہے اس کے لیے حنیز کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بعجل سمین کہا ہے، یعنی وہ بھنا ہوا بھی تھا اور موٹا تازہ بھی تھا، وہ لا کر پیش کر دیا گیا. تو بہرحال ہمارے لیے اس میں یہ ہے کہ مہمان کے سامنے جو کچھ گھر میں ہو یا جو آپ میسر کر سکتے ہیں وہ ان کو پیش کیجیے اچھے انداز میں. اور یہ نہ پوچھیے کہ آپ کیا کھائیں گے اور کیا آپ کے لیے لے کے آئیں اور کیا آپ پسند کرتے ہیں. یہ اچھے مہمان نواز کی نشانیوں میں سے نہیں ہے. فقربہ الیہم، تو لا کر ان کو ان کے قریب کیا. فقربہ الیہم، تو جب وہ بچڑا بھنا ہوا لے کے آئے تو فقربہ، اس بچڑے کو قریب کیا، الیہم، ان مہمانوں کی طرف. اب یہاں پر بھی علماء نے یہ استدلال کیا ہے مہمان نواز کے لیے یا صاحب جن کے پاس مہمان آئے ہیں میزبان کے لیے، یہ ہے
ادب یہ ہے، تقاضا یہ ہے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ جو چیز آپ لائیں وہ مہمان کے قریب کریں. یہ بھی ہم نے جو دیکھا دیکھی وطیرہ بنا لیا نا جی، جائیں جی وہاں سے ڈال کے لے آئیں اور آ کر بیٹھ کر کھا لیں. یہ اہل ایمان کا یا ہمارے جو اسلاف انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام ان کا یہ طریقہ نہیں ہے. یہ ہم نے غیروں سے اڈاپٹ کیا ہے، دوسروں کی دیکھا دیکھی سہولت اس میں ہے، سارا کچھ ڈال کے وہاں رکھ دو، اب سارے مہمان جا رہے ہیں وہاں سے ڈال کر لا رہے ہیں. تو یہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا یا ادب کا طریقہ یہ نہیں ہے. ہم نے دیکھا دیکھی یہ طریقے اپنا تو لیے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایسے نہیں. فقربہ الیہم، نبی ہے اللہ اکبر، اور انبیاء کا باپ ہے، ابو الانبیاء ہے، مہمان آئے ہیں خود لے کے آیا ہے، وقربہ الیہم، ان کے سامنے لا کر رکھا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ مہمان نواز یا میزبان کے لیے چاہیے کہ وہ مہمان کو تکلیف دیے بغیر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا. کوئی آتا تو آپ خود اس کی خدمت کرتے، صحابہ کرام خود جو ہے وہ اس مہمان کے آگے چیزیں رکھتے. اس میں صحابہ کے میں سے دلیل وہ معروف واقعہ ہے کہ ایک مہمان آ گیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون اس کو ساتھ لے کے جائے گا جس کے گھر میں کچھ کھانے پینے کے لیے ہے. تو ایک آدمی لے گیا، تو رات کا وقت تھا، تو بیوی کو کہا کہ ایک ہی طریقہ ہے، بچوں کو کسی طریقے سلا دو، کھانا اتنا ہی ہے جو بہت تھوڑا مہمان کھائے گا. تو جب بچے سو جائیں گے تو یہ ہم مہمان کو پیش کریں گے، تو تم بتی جو ہے وہ بند کر دینا، وہ جو دیا جل رہا ہوگا، تو میں سمجھوں گا کہ وہ مہمان سمجھے گا کہ میں بھی کھا رہا ہوں اور وہ پیٹ بھر کر کھا لے گا. تو انہوں نے پیش کیا، اس کے ساتھ بیٹھے، ان کے جا کر سامنے رکھا، تو انہوں نے کھایا. تو اس سے بھی استدلال کیا جاتا ہے کہ حقیقی جو مہمان نواز یہ ہے کہ انسان رکھے. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں مہمان کبھی علماء کی مجلس میں تو لوگ کیا کرتے ہیں، جو علم والے ہیں سمجھدار ہیں، وہ اپنے سامنے سے بوٹی اٹھا کر دوسرے کے سامنے کر دیں گے. اپنا کوئی اچھی چیز آ گئی تو دوسرے کے سامنے کر دیں گے. یہ تکریم ہے، یہ محبت ہے، اور یہی سکھایا ہے ہمیں دین نے. اور اس کے برعکس جو ہم نے غیروں سے لیا ہے وہ کیا ہے، انتہائی بے مروتی، جاؤ خود ڈال کے لاؤ اور لا کر بیٹھ کر کھا لو. تو یہ طریقہ اگرچہ آج دنیا میں معروف اور عام ہے، لیکن یہ اسلامی اور وہ نہیں ہے جو محبت ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے یا قرآن نے دی ہے. بہرحال فقربہ الیہم، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جتنی خدمت کر سکتے تھے مہمانوں کی وہ ان کے سامنے پیش کر دی. قال الا تاکلون، اور کہنے لگے کھاتے کیوں نہیں. اب میزبان کے لیے ہے کہ وہ اگر کوئی چیز مہمان لینے میں ہچکچا رہا ہے تو اس کو کسی اچھے انداز میں یا اس کو پیش کرے، پکڑائے، کھائیے جی کھائیے، آپ یہ لیجیے، آپ یہ کیوں نہیں لے رہے، آپ یہ کیوں جو ہے وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، یا آپ کیوں جو ہے وہ یہ چیز کیوں نہیں لے رہے. تو مختلف انداز میں ان کی دلجوئی کرے اور ان کو سامنے رکھے. فقال الا تاکلون، آپ کھاتے کیوں نہیں، ابھی کھائیے نا، آپ کے لیے بنا کے لائے ہیں. فاوجس منهم خیفہ، قرآن مجید میں دوسری جگہ پر آتا ہے کہ انہوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور جب انہوں نے نہیں کھایا تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خوف لاحق ہوا کہ یہ جو ہے وہ انسانی شکل میں فرشتے ہیں، اور فرشتے جب انسانی شکل میں کسی قوم کے پاس آتے ہیں تو عام معاملے میں نہیں آتے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے، تو پھر وہ کسی خاص معاملے میں آتے ہیں. قرآن مجید میں اس کو دوسرے مقام پر بالکل واضح کیا ہے کہ جب ہماری طرف سے فرشتے آتے ہیں تو پھر وہ حق کے ساتھ آتے ہیں. حق کے ساتھ آنے کا مطلب یعنی اب پھر مہلت جو ہے وہ ختم ہو گئی، اب اس قوم کے اوپر جو ہے وہ آخری عذاب آیا ہی چاہتا ہے. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے فاوجس منهم خیفہ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے خوف محسوس کیا. قالوا لا تخف، اب ان مہمانوں نے کہا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو لا تخف، آپ خوف نہ کھائیے، آپ ڈریے مت. وبشروہ بغلام علیم، اور انہوں نے اس کو خوشخبری دی ایک بچے کی جو کہ صاحب علم ہوگا. غلام علیم، صاحب علم بچے کی خوشخبری دی. اب کہا کہ آپ خوف نہ کھائیے، ہمارا آپ کے پاس آنا وہ تو صرف آپ کو خوشخبری سنانا ہے. اور خوشخبری یہ ہے کہ لمبا عرصہ بیت گیا ہے، آپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بوڑھے ہو چکے ہیں، بیوی جو ہے وہ بانجھ ہو چکی ہے، اور ایسے عالم میں آ کر اللہ کی طرف سے وہ اللہ کے فرشتے خوشخبری سناتے ہیں غلام کی، ایک بچے کی، اور وہ بھی علیم ہوگا یعنی صاحب علم ہوگا. اس سے استدلال کرتے ہوئے علماء نے، مفسرین نے یہ بات اخذ کی ہے کہ اگر کوئی بچہ ابتدا میں ہے، شروع میں ابھی اس نے قرآن حفظ شروع کر دیا ہے، یا دین کے مسائل سیکھنا شروع کر دیے ہیں، یا کوئی اچھا کام کرنے لگ گیا ہے، تو قبل اس کے کہ وہ عالم بنے، قبل اس کے کہ وہ حافظ بنے، اس کی دلجوئی کے لیے اور اس کو مزید جو ہے وہ اس کام میں لگانے کے لیے آپ اس کو کیسے، حافظ جی آپ کا کیا حال ہے، عالم صاحب آپ کیسے ہیں، آپ بڑے سخی کو آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی چھوٹا بچہ ہی اگر جو ہے اس کا ماشاءاللہ یہ میرا سخی بیٹا ہے،
تو اس انداز میں اس کو مزید تشجیع جو ہے وہ دلانا چاہیے، کیونکہ ان ابھی جو بیٹا ہوگا وہ بڑا ہوگا پھر صاحب علم ہوگا، لیکن ابھی کہا بے غلام علیم، صاحب علم بچے کی خوشخبری آپ کو سنانے ہیں۔ اور اس بچے سے مراد وہ قرآن مجید میں دوسری جگہ پر آ گیا ہے، وہ سیدنا اسحاق علیہ السلام ہے، اور پھر ان کے بعد ان کے ابراہیم علیہ السلام کے پوتے کی بھی خوشخبری قرآن مجید میں دوسری جگہ موجود ہے۔ ہم آپ کو بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں اور بیٹے کے پھر بیٹے کی، یعنی اس میں بھی اللہ تعالیٰ اولاد دے گا۔ بہرحال وہ آئے اور ان کے سامنے یہ معاملہ ہوا اور انہوں نے خوشخبری سنا دی۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ، فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ، تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ متوجہ ہوئی، فی سرۃ، سرہ عربی زبان میں جو ہے وہ کہتے ہیں ان کے حیرت کے انداز میں انسان سے جو آواز پیدا ہوتی ہے تعجب کی، تو وہ ان کی جو ہے وہ آواز نکلی۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ، تو متوجہ ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی فی سرۃ، حیرت کی آواز کے ساتھ، یہ حیرت کے انداز میں جو آواز نکلی، فسکت وجہہا، تو انہوں نے تعجب میں جو ہے وہ اپنے ہاتھ چہرے پر رکھ لیے، یا بعض جو کیا کہتے ہیں گرامر والے ہیں یا یہ ترجمہ کرنے والے ہیں، انہوں نے سکت کا معنی جو ہے وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا ہائے، یعنی ہاتھ رکھ کر جو ہے وہ آواز نکالنے، تو وہ سرہ اور سکت یہ دونوں آپس میں گویا کہ ایسے تعجب اور حیرت کے انداز میں ہاتھ بھی رکھے اور آواز بھی نکالی۔ فسکت وجہہا، اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر جو ہے وہ تعجب کے انداز میں بولی، وقالت عجوز حکیم، یہ میں بوڑھی اور بانجھ، تو ہمیں بچہ ہوگا۔ اور قرآن مجید میں دوسری جگہ پر اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے وہاں پر بھی ایسے ہی الفاظ ہیں کہ تعجب کے ساتھ جو ہے یہ کہا کہ اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور بانجھ ہوں اور میرا خامد جو ہے وہ بھی بوڑھا ہو چکا ہے، تو ایسے عالم میں ہمیں بچہ ہوگا۔ تو صاحب جو فرشتے تھے انہوں نے کہا قالوا کذالک، انہوں نے کہا کہ بات تو آپ کی ایسے ہی ہے، یعنی جیسے آپ کہہ رہی ہیں، آپ بھی بوڑھی ہیں، عقیم بھی ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ بڑھاپا بھی ہے اور بانجھ پن بھی ہے، لیکن بات ایسے ہی ہے۔ قال ربک، ہم اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے، قال ربک، آپ کے رب نے ہی یہ کہا ہے، انہ هو الحکیم العلیم، بے شک وہ تو حکمت والا ہے، علم والا ہے، تو اب اس کی بات کو تو نہیں ٹھکرایا جا سکتا، یہ ایسے ہی ہوگا، تمہارے بانجھ پنے میں، تمہارے بڑھاپے میں اللہ تم کو اولاد دے گا، اور پھر صرف وہ اولاد ہی نہیں ہوگی، وہ اولاد بھی صاحب علم ہوگی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا یہ اعزاز ہے کہ آپ کے بیٹے، آپ کے پوتے سیدنا یوسف تک جو ہے وہ ایک سلسلہ ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام کا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پھر اللہ تعالیٰ نے وہ نبوت کا سلسلہ رکھ دیا، اور اسی لیے ان کو ابو الانبیاء کہا جانے لگا۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کذالک، ایسے ہی ہے، قال ربک، کی تیرے رب نے یوں ہی کہا ہے، انہ هو الحکیم العلیم، بے شک وہ حکمت والا ہے، یعنی اس کا یہ کہنا یا اس کا یہ معاملے کے اوپر اس طرح کا حکم صادر فرمانا حکمت سے خالی نہیں ہے، اور علیم ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ بوڑھی ہیں، وہ جانتا ہے کہ آپ عقیم ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ایسے ہو کر رہے گا۔ آپ جب خوشخبری آ گئی ابراہیم علیہ السلام کے پاس، قال فما خطبکم، تو کہنے لگے تمہارا آنا پھر کیسے ہے۔ خطب عربی زبان میں کسی اہم معاملے کے بارے میں پوچھنا ہو تو لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ویسے تو امر لفظ بولا جاتا ہے معاملے کے لیے، لیکن خطب جو ہے یہ کسی اہم ترین معاملے کے بارے میں پوچھنا ہو تو کہتے ہیں فما خطبکم، تمہارے آنے کا مین مقصد کیا ہے، بڑا جو تمہارا اصل کام ہے وہ کون سا ہے۔ چھوٹے موٹے کام تو ضمناً جو ہوتے رہتے ہیں، لیکن جو اصل مقصود ہے وہ کیا ہے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، اے بھیجے گئے مہمانوں، پھر تمہارے آنے کا اصل مقصد کیا ہے، یہ خوشخبری تو ضمناً آپ نے سنا دی۔ قالو، انہوں نے کہا، انا ارسلنا الی قوم مجرمین، بے شک ہم بھیجے گئے ہیں مجرم قوم کی طرف۔ یہ مجرم قوم لوط ہے علیہ السلام، سیدنا لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ مجرم تھی، اور مجرم اس لیے کہ وہ عمل قوم لوط میں جو ہے وہ پڑی ہوئی تھی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو اصل مرد و زن کا آپس میں اختلاط کا معاملہ ہے، یا ان کی ازدواجی جو معاملات ہیں ان کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ جو ہے وہ بدفعلیاں کرتے پھرتے اور عورتوں کے ساتھ، تو یہ جو تجرد کا معاملہ آج کل بھی چل نکلا ہے کہ جو جس کے ساتھ چاہے رہنا چاہے رہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے فعل کرنے والے لوگوں کو کہا ہے کہ وہ قوم مجرم تھی، قوم مجرمین، ہم تو مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا لوط علیہ السلام کا زمانہ جو ہے وہ ایک ہی ہے، یعنی ایک ہی وقت میں ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہیں
लूत अलैहिस्सलाम भी नबी हैं, और जो सैयदना लूत अलैहिस्सलाम की पूरी कौम है सारी की सारी मुजरम कौम है, जैसे कि अल्लाह ताला ने यहाँ कहा। और हम उनकी तरफ भेजे गए हैं, तो भेजे क्यों गए हैं? लिनुरसिला अलैहिम हिजारतम मिन तीन, ताकि हम उनके ऊपर फेंकें पत्थर मिट्टी के। हिजारा पत्थर को कहते हैं, मिन तीन ये मट्टी जो जिसके ऊपर पानी वगैरह पड़ा रहे और फिर पानी खुश्क हो जाए तो सख्त किस्म की मट्टी नहीं बन जाती, तो खंगर टाइप की, तो वो उसके पत्थर हम इनके ऊपर जो है बरसाएं। लिनुरसिला अलैहिम हिजारतम मिन तीन, ताकि उनके ऊपर हम मट्टी के पत्थर बरसाएं। मुसव्वमतन इंद रब्बिक, निशान ज़दा हैं, मुसव्वमतन निशान ज़दा हैं, इंद रब्बिक आपके रब के यहाँ, लिल मुसरिफीन उन लोगों के लिए जो इसराफ करने वाले, यानी इन लोगों ने हद से तजावुज किया, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के बताए हुए अंदाज को छोड़कर गैर फितरी मामला इख्तियार किया, तो अल्लाह का अजाब भी ऐसा है कि इनको पत्थरों के साथ जो है वो ख़त्म किया जाएगा। और वो पत्थर निशान ज़दा हैं, हर जालिम और हर मुजरिम ने जो जो जुर्म किया उसके मुकाबले में उसके लिए पत्थर तैयार किया गया और उस पर निशान लगा है, ये फलां के लिए है और इससे अल्लाह उसको अजाब देगा। मुसव्वमतन इंद रब्बिका लिल मुसरिफीन फ़अख़रजना मन कान फ़ीहा मिनल मोमिनीन, बस हमने निकाल लिया उसमें से जो मोमिन थे। फ़अख़रजना, बस हमने निकाला, मन कान फ़ीहा जो थे उसमें, मिनल मोमिनीन मोमिनों में से, यानी जितने भी मोमिन थे उनको हमने निकाल लिया। तो अजाब आने से पहले पहले अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने अहले ईमान को निकाल लिया। कितने अहले ईमान थे? फमा वजदना फ़ीहा गैर बैतिन मिनल मुस्लिमीन, बस नहीं पाया हमने उनमें सिवाय एक घर के मुसलमानों। पूरी कौम में एक घर है मुसलमानों का, और उसके अलावा बाकी सारी कौम जो है वो मुजरिम है। तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने, और वो एक घर कौन सा है? सैयदना लूत अलैहिस्सलाम। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम का घर एक घर है, और उसमें भी वो दूसरी जगह पर कुरान में पीछे हमने पढ़ा है, अल्लाह ताला ने उसकी बीवी को जो है उन्हीं में छोड़ा, और जो बाकी घर के अफराद जो अहले ईमान थे उनको निकाल लिया। और बाज़ लोगों ने ये कहा है कि उस वक़्त सैयदना लूत अलैहिस्सलाम के घर में जितने अहले ईमान थे, क्योंकि ये ही मेहमान जब उनके यहाँ गए, और वो पूरा वाक़या दूसरे पीछे पहले हम पढ़ाए हैं कि कौम जो है वो लड़के वहाँ पर खुशखबरियाँ देते फिर रहे हैं कि आज लूत के घर में जो है वो अलैहिस्सलाम ऐसे मेहमान आए हैं, तो चलो भी आज तो मौजें हो जाएंगी। तो एक दूसरे को खुशखबरियाँ देते फिर रहे हैं, और आकर ये लूत अलैहिस्सलाम से जो है वो झगड़ा किया कि निकालो ये हमारे हाथ में दो, तुम क्यों इनको घर में बिठाए बैठे हो। तो वो मारूफ वाक़या कि उन्होंने कहा भी मेरी बेटियां आप जो है वो अगर कुछ करना चाहते तो कर लीजिए, मेरे मेहमान हैं, इनके साथ आप क्यों ऐसा करते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर भी अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने फरमाया, तो अब उस वक्त जो हालात ऐसे बने हुए थे, तो जितने अहले ईमान थे वो सैयदना लूत के घर में आकर जमा हो गए उनकी आनत के लिए। कुछ लोगों ने ये कहा है कि फमा वजदना फ़ीहा गैर बैतिन मिनल मुस्लिमीन से मुराद ये है कि जितने मुसलमान उस वक्त थे वो सारे के सारे सैयदना लूत अलैहिस्सलाम के पास जमा हो गए। तो अल्लाह ताला ने इसीलिए कहा कि उस एक घर में ईमान जो है वो बाकी था, जो मुसलमान जो थे वो एक जगह। और कुछ ने कहा है कि सारी की सारी कौम ही मुजरम थी सिवाय सैयदना लूत और उनकी जो औलाद थी या उनके अहल थे उनसे, उनमें से उनकी बीवी को अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने उन्हीं में छोड़ दिया। तो यहाँ पर एक इस्तदलाल ये है कि अल्लाह ताला का ये फरमाना गैर बैत मिनल मुस्लिमीन, तो मुसलमान सिर्फ वही नहीं हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, बल्कि तमाम अंबिया के मानने वाले मुसलमान ही थे। और मुसलमानों के अलावा जितने भी हैं वो मुशरिक हैं, काफिर हैं, वो हर दौर में ही जो है वो मुख्तलिफ अंदाज में रहे हैं। लिहाजा हर वो बंदा जो अल्लाह ताला के सामने अपना सर तस्लीम खम कर दे और उनकी इताअत में आकर अपने अमाल को दुरुस्त कर ले, वो मुस्लिम कहलाएगा। और उसके अलावा बाकी जो मनमानी करे, जो है वो ख्वाहिशात के पीछे लगे या सुनी सुनाई बातों के पीछे लगे या अपनी कौम के जो है वो कहने पर चले, तो ऐसा शख्स अल्लाह के यहाँ मुस्लिम नहीं करार कर पाता, चाहे वो अंबिया की नस्ल से हो और चाहे उसका तल्लक जो है वो कितनी बड़े खानदान से हो, अल्लाह के यहाँ उसकी कोई अहमियत नहीं है। तो साथ ही अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने फरमाया कि जब हमने उनको निकाल लिया तो फिर उनके साथ क्या मामला किया, व तरकना फ़ीहा आया, हमने वहाँ एक निशानी छोड़ दी, लिल्लज़ीना यख़ाफ़ून अल अज़ाब अल अलीम, उन लोगों के लिए जो दर्दनाक अजाब से डरना चाहते हैं। तो दर्दनाक अजाब उनको दिया और आने वाले क़यामत तक के इंसानों के लिए उसको इबरत का निशान बना दिया और निशानी के तौर पर जो है वो उसको छोड़ दिया। और वहाँ पर जो है अब ये गरबे उर्दन में आज भी बहरे मुर्दार के नीचे आज तक उसके खंडरात मौजूद हैं उस बस्ती के, और पत्थरों बरसने के निशानात जो है वो पाए जाते हैं। और अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के गज़ब का अंदाज देखिए कि उनके ऊपर पत्थरों की बारिश हुई और फिर वो जितनी जगह पर वो लोग आबाद थे वो धंस गई और बहरे मुर्दार का पानी उसके ऊपर जो है वो चढ़ गया। तो अल्लाह ताला ने इंतहाई सख्त आज़ाब के साथ दो चार कर दिया।
اور یہاں پر اہل ایمان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اگرچہ انسان کتنا بھی مجبور ہو، واضح بات ہے نا، سیدنا لوط علیہ السلام مجبور ہو گئے، حالات اتنے کٹھن کہ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، پوری کی پوری آبادی اور سارے کے سارے لوگ ان کے خلاف جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے کہ آپ ان کو نکالتے کیوں نہیں، ہے تو ہمارے کام کے لوگ ہیں، تو آپ نے کیوں گھر میں بٹھایا ہے؟ تو بہرحال حالات کتنے بھی سنگین کیوں نہ ہو جائیں، اللہ اسباب ایسے پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو نکال بھی لیتا ہے۔ لہذا تمہارا اپنے رب کے ساتھ مخلص ہونا بڑا ضروری ہے، آپ چاہے کمزور ہیں، ناتواں ہیں، آپ کے حالات جیسے بھی ہیں، آپ اللہ کے لیے جب خالص ہو جائیں گے تو اللہ کوئی نہ کوئی ایسا ضرور رستہ نکالے گا کہ آپ کو ان ظالموں سے بچا بھی لے گا، اور ان ظالموں کا عبرتناک انجام بھی دنیا میں بھی ہوگا، اور کل قیامت کے دن بھی اللہ کے سامنے وہ مجرم بن کے ٹھہریں گے۔ ایک تو یہاں پر یہ چیز تھی، اور ساتھ ہی اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا وفی موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بھی ہم آپ کو پہلے سنا چکے ہیں، تو اس کے اندر عبرت اور نشانی نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی جیسے شروع میں اللہ نے کہا کہ سیدنا لوط علیہ السلام کا جو یہ واقعہ ہے، تو اس کے جب عذاب آیا ہے تو وَتَرَكْنَا فِيهَا آیا، ہم نے اس کو بطور نشانی بنا کر جو ہے وہ چھوڑا، اور عبرت کا مقام بنا کر چھوڑا جو ڈرنا چاہتا ہے۔ آپ یاد رکھیے یہاں بھی اللہ کا یہ کہنا یخافون العذاب للذین یخافون العذاب العلیم، دردناک قسم کے عذاب سے جو ڈرنا چاہتے ہیں ان کے لیے نشانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان ہر ایسی جگہ کو جب دیکھتے ہیں تو ان کا دل دہل جاتا ہے، ڈرتے ہیں کہ اللہ کا عذاب ہم پر نہ کہیں آ جائے، یہ کام کہیں ہم سے کوئی ایسا سردن نہ ہو جائے کہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ اور جو اللہ کے باغی اور سرکش ہوتے ہیں وہ ایسی جگہوں کو مزید جو ہے وہ تفریح کا مقام بنا لیتے ہیں، اور مزید جو ہے وہ اس کے اندر ایسے ایسے کرتوت کرتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ ان کے اوپر پھر مزید سخت ہو جاتی ہے۔ لہذا انسان کو ایسے مواقع اور ایسی جگہوں سے اجتناب کرنا چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ تو بہرحال اللہ ذوالجلال والاکرام نے پھر اگلی بات جو ہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی فرمائی وفی موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں بھی عبرت اور نشانی ہیں۔ وہ وقت یاد کرو اذ ارسلناہ الی فرعون، جب ہم نے انہیں فرعون کی طرف بھیجا بسلطان مبین، واضح معجزات کے ساتھ، سلطان دلیل معجزہ، تو ہم نے واضح معجزات دے کر موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کے پاس۔ تو اس واقعات کو اگر آپ ذہن میں لائیں تو ان کے اندر کتنی عبرتیں اور نشانیاں موجود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے سے ہی بڑی مینجمنٹ اور طریقے کے ساتھ جو ہے وہ نسل کشی کا معاملہ کر دیا گیا کہ کوئی ایسا ہو ہی نہ، پھر اللہ ذوالجلال والاکرام کی قدرت سے ہوا، اور پھر انہی کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے پرورش کروائی، اور پھر انہی کو جو ہے وہ اب ان کی ناتوانی اور ان کے حالات اور ان کی قوم کی خستہ حالی اور ان کی فکری اور ذہنی طور پر پسماندگی، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ تو جب اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کو فرعون کے سامنے بھیجا تو فرعون کا اندازہ کیا تھا؟ فتولا برکنے، اس نے فتولا منہ پھیر لیا، بے رکنے ہی، رکن کہتے ہیں مضبوط ستون کو، تو اپنی قوت، اپنے بلبوتے، اپنی فوجیں اور اپنی سلطنت کے معاملے میں اپنی قوت کو دیکھتے ہوئے اس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی باتوں سے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اعراض فرمایا، وقال ساحر مجنون، یعنی بے رخی سی اختیار کرتے ہوئے کہا یہ مجنون ہے یا جو ہے وہ جادوگر ہے، چھوڑو اس سے کیا لینا دینا۔ اور لوگوں نے اس کی ہاں میں ہاں بنائی، تالیاں بجائیں، واہ واہ کیا بات ہے کہ جو چیزیں یہ موسیٰ علیہ السلام رب کی گناہ آ رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ سب چیزوں کا مالک ہے اور سب کے اوپر اس کی حکمرانی ہے اور دنیا کے نہریں جو ہے وہ اس کے حکم سے چلتی ہیں، تو وہ انہیں کہا یہ تو سارا کچھ میرے پاس ہے، حکمرانی بھی میری، جس کو چاہتا ہوں موت دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں زندگی دیتا ہوں، سارے اختیارات تو میرے پاس میں، لہذا میں ہی رب ہوں۔ یہ ایسے مجنون قسم کا آدمی ایسی باتیں کر رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ کمزوری اور اس کے مقابلے میں جبر اور تسلط اور ساری چیزیں یہ بھی آپ سامنے رکھیں تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے پھر ان کے ساتھ معاملہ کیا کیا؟ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، اللہ کہتے ہیں ہم نے پکڑ لیا اسے بھی اور اس کے لشکروں کو بھی۔ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے ڈبو دیا ان کو سمندر میں، ہم نے پانی کے اندر ان کو جو ہے وہ غرق کیا۔ وَهُوَ مُلِيمٌ، اور اس حال میں کہ وہ ملامت زدہ تھا، یعنی دوسری جگہ پر قرآن مجید میں آیا فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، زمین و آسمان میں کوئی ان کا کسی نے اس کے اوپر افسوس نہیں کیا، ہر کوئی لعنت ہی کرتا تھا، اچھا ہوا یہ اسی کے لائق تھا۔ یعنی جبر، ظلم اور لوگوں کے اوپر جو ہے وہ اپنی دھاک بٹھانے کے لیے بیجا اللہ کے بندوں کو قتل اور باقی ساری چیزیں، جس نے بھی ان کے بارے میں سنا تو واہ ہوا ملیم، ملامت زدہ اور حقارت زدہ، اور ان کے اوپر لعنت اور پھٹکار ہی کسی نے ڈالی، کسی نے اس کے حق میں کوئی خیر بات نہیں کی۔ اور یاد رکھیے آج تک معاشروں میں جو بندہ ظلم و جبر کا معاملہ کرتا ہے کوئی اس کے بارے میں خیر کے کلمات نہیں کہتا، لہٰذا چاہے کوئی بڑے لیول کا ہو یا چھوٹے لیول کا،
ہر آدمی کو اس انداز میں اپنے رب کا مطیع ہونا چاہیے. یہ دیکھ لیجئے دنیا کے اندر بڑے بڑے جبر کرنے والے گزرے، لیکن جب مرے اللہ تعالیٰ کی پکڑ ان پر آئی تو کسی نے کوئی خیر کا کلمہ بھی نہیں کہا. لہٰذا تو تمہارے سامنے یہ ساری چیزیں ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کا کمزور ہونا اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ دشمن کا بہت سخت ہونا، تو یہ آپس میں کمپیریزن ہے ہی نہیں کوئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے جو ہے موسیٰ اور اس کی قوم کو نکالا اور کیسے جو ہے وہ جبر اور ظلم والوں کو جو ہے وہ ملیا میٹ کر دیا، تو یہ اس کے اندر عبرت ہے، نشانی ہے. اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے ساتھی پریشان نہ ہوں، آپ یقیناً جو ہے وہ کامیاب ٹھہریں گے اور یہ جو آپ کے مخالف ہیں یقیناً غارت ہوں گے. وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، اور عاد، قوم عاد کے بارے میں بھی آپ کے سامنے عبرت اور نشانی موجود ہے. قوم عاد میں بھی نشانی اور عبرت موجود ہے. اذ ارسلنا علیہم الریح، یاد کرو جب ہم نے ان کے اوپر ہوائیں چلا دی. اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، عقیم جو ہے وہ پیچھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے لیے لفظ استعمال ہوا، وقالت عجوز عقیم، میں بوڑھی ہوں اور بانجھ بھی ہوں. اور یہاں پر بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ہم نے قوم عاد کے اوپر ہوا چلائی، اور وہ ہوا جو تھی العقیم، بے خیر، جس کے اندر جو ہے وہ کوئی خیر نہ ہو. عقیم عورت کو بھی اسی لیے عقیم کہا جاتا ہے، بانجھ کہا جاتا ہے کہ اب اس سے اولاد کی خیر متوقع نہیں ہوتی. تو یہ جو ہوا اللہ نے بھیجی یہ خیر و برکت سے خالی. عموماً ہوائیں کس لیے ہوتی ہیں؟ ان کے اندر خیر ہوتی ہے. وہ ہوائیں جب چلتی ہیں تو موسموں کا تغیر ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے نباتات پھوٹتی ہیں اور اس کی وجہ سے بارشیں ہوتی ہیں. اور پیچھے اللہ تعالیٰ نے شروع میں جو ہے وہ ہواؤں کی قسمیں اٹھا اٹھا کر کہا ہے کہ وہ بادلوں کو بھی لے کر چلتی ہیں، وہ جو ہے وہ خوشخبری کا سامان بھی بنتی ہے. تو یہاں پر اس کو ریح العقیم کہا کہ ایسی ہوا بھیجی جس کے اندر کوئی خیر نام کی چیز ہی نہیں تھی، اس کے اندر جو ہے وہ سارا اللہ کا غضب ہی تھا. ما تذر من شیء، اب وہ حکیم کیوں تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے ما تذر من شیء، نہیں چھوڑتی تھی وہ کسی چیز کو، یعنی جس چیز کے اوپر بھی آتی جعلت الا جعلته کرمیم، مگر بنا دیتی تھی اسے ایسے جیسے ہڈی جو بالکل گل جائے تو نہیں ہو جاتی بھربری سی، کہ اس کو آپ تھوڑی سی پکڑیں اور وہ بالکل خراب ہوتی چلی جاتی ہے. تو وہ ہوا جہاں جہاں جس علاقے میں اور جس چیز سے ٹکرائی اس کو بھسم کر کے رکھ دیا اور اس کو جو ہے وہ تباہ برباد کر کے رکھ دیا. تو یہاں پر یہ قوم عاد جو تھی تو انہوں نے بڑے بڑے اللہ ذوالجلال والاکرام کے جو احکامات ہیں ان کو ٹھکرایا اور کہا کہ ہمارے جیسا کون ہو سکتا ہے. اور بڑے بڑے قد و کاٹ، جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے قرآن مجید میں ہم پڑھا ہیں، کہا کہ اس جیسے اللہ نے پہلے انسان پیدا نہیں کیے، بڑے بڑے لمبے قد اور بڑے بڑے. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جب ان کے اوپر یہ ہوائیں چلی تو پھر وہ ایسے پڑے تھے جیسے کھجوروں کے تنے پڑے ہوتے ہیں، لمبے لمبے بندے. لیکن اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آیا تو نہ ان کی قوت انہیں بچا سکی اور نہ ان کی جو ہے وہ عقل ان کے کوئی کام آئی. جعلتہ کرمیم، تو ان کو ایسے بنا دیا جیسے بھربری ہڈی ہوتی. وفی سمود، اور قوم سمود میں کیا عبرت نہیں ہے؟ اور اذ قیل لہم تمتعوا حتی حین، جب انہیں کہا گیا کہ چند ایک مقررہ مدت تک جو ہے وہ فائدہ اٹھا لو. اس کے دو معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سیدنا صالح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اللہ کے احکام یہ ہیں، حقائق یہ ہیں، نیکی یہ ہے، برائی یہ ہے، بچو. اور یہ جو مدت تمہیں ملی ہوئی ہے مہلت کی، یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے مہلت ہے، فائدہ اٹھا لو، آج موقع ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کر کے اس کے بن جاؤ، ورنہ ایک وقت آئے گا تمہیں جو ہے وہ اپنی اس غلطیوں کا خمیازہ بھگتنا ہوگا. یا موت تک جو ہے وہ مہلت ہے، اور اس کے بعد پھر ظلم جو تم نے کیے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی بغاوت کی ہے تو اس کے اوپر اللہ کی پکڑ ہونے والی ہے. تو دوسرا یہ معنی کیا ہے کہ جب انہوں نے نوح علیہ سیدنا صالح علیہ السلام نے اونٹنی ان کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے معجزہ کے طور پر جو ہے وہ پیش کر دی، تو انہوں نے اس کی جب کونچیں کاٹ دی تو کہا کہ اب 3 دن جو ہے وہ تمہارے پاس مہلت ہے، ورنہ 3 دن کے بعد تمہارے اوپر عذاب آ جانا ہے. انہوں نے ان 3 دنوں کو بھی جو ہے وہ لاہ میں، اور حالانکہ اس وقت توبہ کی جا سکتی تھی، مہلت تھی، لیکن وہ توبہ کی طرف آنے کے بجائے جو ہے وہ لاہ میں چلے گئے. تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو ہے وہ ایک مقررہ مدت جب پوری ہوئی تو پھر ان کو پکڑ لیا. اور ہوا کیسے؟ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے رب کے حکم سے جو ہے وہ تجاوز کیا اور اس کو بالکل خاطر میں نہ لائے. فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةٌ، تو پکڑ لیا ان کو ایک چیخ نے، ایک زبردست دھماکہ ہوا یا ایک زبردست آواز نکلی. وَهُمْ يَنْظُرُونَ، اس حال میں کہ وہ دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے سارے معاملات ہو رہے ہیں. تو اللہ ذوالجلال والاکرام کا غضب آ گیا. یہ اگر الولاء علاقے میں کہیں اس علاقے میں گزر ہو آپ کا تو آپ دیکھیے پہاڑ ایسے جیسے ان کی جو ہے وہ پرخچیاں نہیں اڑی ہوتی. تو بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
کوئی کڑک پیسے سائقہ بھی ایک جگہ پر آیا ہے کہ اس قوم کے اوپر جو ہے نا سائقہ ہو، یعنی کوئی بجلی کی کڑک جیسی کوئی آواز آئی اور یہ سب کے سامنے ہر کوئی دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے زمین ہلی ہے کہ اس کے اوپر بجلی گری ہے کہ وہ کوئی ایسا اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے یہاں اللہ نے اس کو کہا ہے کہ فاخذتہم الصاعقہ، ان کو ایک کڑک نے جو ہے وہ آلیا وہم ینظرون، اس حال میں کہ وہ دیکھ رہے تھے، باوجود اس کے کہ ان کے پاس محلات بھی تھے اور انہوں نے پہاڑ چیر چیر کر جو ہے وہ گھر بنا رکھے تھے اور ان کے پاس بڑی قوت بھی تھی، دولت بھی تھی اور فراوانی بھی تھی، سب کچھ نہیں ہوا۔ فمستطاعوا من قیام، ان کو طاقت نہیں تھی کہ وہ اب اٹھ کر کھڑے ہو جائیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آواز آئی یا وہ جو ہے وہ جھٹکا لگا تو فمستطاعوا من قیام، کھڑے ہونے کی کسی کے اندر سکت نہیں تھی۔ وما كانوا منتصرین، اور نہ ہی وہ اس وقت مدد کیے جا رہے تھے، کوئی کسی کی مدد کرنے کے اوپر بھی قادر نہیں تھا، اٹھ کر کھڑے ہونا جو ہے ان کے لیے ممکن نہیں ہو سکا۔ وقوم نوح من قبل، اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم دیکھ لو، اس میں عبرت اور نشانیاں نہیں ہیں۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ فاسق قوم تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری قوموں کو اختصار کے ساتھ یہاں پر ذکر کیا ہے، اور یہاں پر امام راضی رحمہ اللہ نے بڑا زبردست ایک نقطہ اٹھایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اولو العزم جو بڑے پیغمبر ہیں ان کا یہاں پر تذکرہ کیا، اور ان کی قوموں کو جن چیزوں سے عذاب دیا ہے یہ وہی چیزیں ہیں جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ آپ دیکھ لیں، پانی کے ساتھ عذاب دیا قوم نوح کو، اور اسی طرح جو ہے وہ ڈبو دیا فرعون کو، اور اسی طرح جو ہے وہ ہوا کے ساتھ ہوا کے بغیر انسان کا چارہ نہیں ہے، ہوا کے ساتھ جو ہے وہ ابھی گزرا کے وہ قوم عاد کے اوپر ہوا کا عذاب چلا دیا، اور اسی طرح جو ہے وہ پانی کا بھی ہو گیا، ہوا کا بھی ہو گیا، اور چیخ، یہ آواز ہے، اس میں آواز کے بغیر بھی انسان جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو اس طرح تو یعنی وہ چیزیں جو انسان کی بنیادی ضروریات ہیں اور ان کو اللہ ذوالجلال والاکرام انہی کے ذریعے جو ہے وہ ان قوموں کو عذاب میں مبتلا کر دیا جو انسان کی اصل ضرورت ہے۔ تو دیکھیے یہ وقت بہت مختصر ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے بندوں کو باوجود اس کے کہ وہ کمزور ہوں اور بظاہر ظاہری دنیا میں یا ظاہری طور پر انسان ان کو کچھ نہ سمجھتا ہو، لیکن اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے تو پھر اپنے بندوں کو اللہ نکال لیتا ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کے باغی جو ہے وہ پکڑے جاتے ہیں۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی حقیقی معنوں میں اللہ کا بندہ بننے والا بنا دے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم جو کریں خالص اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔